سورہ فجر۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم دل جمعی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، فوکس ہو کر اس مبارک سورت کو سنیں اور سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نور قرآن کی برکت سے بہت ساری تبدیلی ہمارے اندر انشاءاللہ واقع ہے۔ خالق کائنات قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 5 قسمیں ارشاد فرمائی اور پھر غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ فرمایا والفجر، قسم ہے صبح صادق کی۔ اب صبح صادق کی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ صبح کی قسم، وقت فجر کی قسم۔ آپ کو پتہ ہے وقت فجر کب ہوتا ہے؟ صبح صادق کسے کہتے ہیں؟ یعنی جب رات ختم ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نا سحری کا وقت ختم ہوا اور صبح صادق ہو گئی۔ صبح صادق نماز فجر کا اعلان ہے۔ اگرچہ آذان بسا اوقات دیر سے بھی ہوتی ہے، یعنی ٹائم شروع ہو جاتا ہے، لیکن بعض جگہ بعض مساجد میں آذان لیٹ بھی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبح صادق۔ وہ نورانی وقت، وہ مبارک وقت، اور وہ اتنا پیارا وقت ہے کہ اللہ نے اس کی قسم ارشاد فرمائی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گائے۔ اقبال نے بھی کہا نا، یہ جو ذکر نیم شبی ہے، یہ جو وقت ہے نا بڑا خاص ہے۔ صبح صادق اور اس سے پہلے کا وقت، جب رات ڈھل رہی ہو اور صبح ہو رہی ہو۔ ایک تو وہ صبح ہے نا کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ سورج نکلا تو ایک صبح ہوتی ہے، ایک صبح صادق کی بات کری، فجر کے وقت کی۔ یہ بڑا مبارک وقت ہے۔ اس وقت اگر کوئی اٹھتا ہے نا، وہ خاص انعام پاتا ہے۔ یہ خاص انعام ملنے کا وقت ہے، اور شیطان کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس وقت بندے کو کسی طریقے سے وہ سلا دے۔ یعنی ایسے مریض بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جنہیں نیند نہیں آتی، پوری رات جاگتے ہیں، لیکن جب یہ وقت آتا ہے تو انہیں بھی نیند آ جاتی۔ اللہ نے کیسا نظام بنایا، رات بنائی آرام کرنے کو اور دن بنایا کام کرنے کو۔ اور جو قومیں اس کو الٹ کریں گی نا وہ تباہ ہوں گی۔ یہ فطرت کے خلاف ہم جاتے ہیں، جب بھی جو بھی شخص جائے گا۔ نظام کیسا ہے کہ خالق نے بٹن ایک طرح سے جیسے لگتا ہے آف کر دیا ہو رات کو۔ اب پرندے ہوں، چرند ہو، پرند ہو، سب اپنے گھونسلوں میں چلے گئے کہ اب آرام کا وقت ہے۔ اور صبح کا جیسے ہی صبح صادق ہونے لگتی ہے تو پرندوں کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کائنات کی ہر شے تو اس کو فالو کرتی ہے، پر ایک انسان ہے کہ جو خالق کے بنائے ہوئے نظام سے ہمیشہ ٹکراتا ہے جا کر، اور پھر وہ انجام بھی دیکھتا ہے۔ فرمایا والفجر، قسم ہے صبح صادق کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں جن کی قسم ارشاد فرمائی؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہر مہینے کی 10 راتیں۔ چاند کی جو شروع کی 10 راتیں ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ چاند بہت باریک ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ بیچ کی 10 راتیں ہیں، اس میں چاند ایک واضح، اس کی ایک حیت ہوتی ہے، روشن ہوتا ہے، اور آخری کی جو 10 راتیں ہیں وہ چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ گھٹنا اور بڑھنا، کبھی کم ہو جانا اور کبھی بڑھ جانا، کون ہے جو وہ نظام ہستی چلا رہا ہے؟ کون ہے جو رات میں سے دن کو نکالتا ہے؟ وہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اور یہاں مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحج شریف کی 10 راتیں بھی ہیں، اس میں وہ مبارک راتیں۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد رمضان کریم کی آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں، یہ بھی مراد، کیونکہ وہ راتیں بھی سبحان اللہ
کیونکہ اگلی آیت اس کی تائید فرما رہی ہے، والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ تو جفت اور طاق کہاں ہوتی ہیں؟ ہم طاق راتیں کہاں تلاش کرتے ہیں؟ آخری عشرے میں۔ تو گویا ایک طرح سے یہ بھی معنی بن سکتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ بیتنے لگے۔ سبحان اللہ۔ رات بیت رہی ہے اور فجر ہو رہی ہے، صبح صادق آغاز ہو رہا ہے فجر سے، اختتام ہو رہا ہے رات پر، اور رات کے بھی اس آخری پہر پر۔ واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ بیتنے لگے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کون سی رات ہے کہ جب وہ بیتنے لگے؟ ہر رات مراد ہو سکتی ہے، لیکن عارفین کہتے ہیں وہ رات جب اس کا آخری پہر تھا، وہ رات گزر رہی ہے اور صبح صادق ہونے والی ہے، اللہ نے رات کو بھی محروم نہیں رکھا اور صبح کو بھی اس میں برکت عطا فرمائی۔ ہوا یہ کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ قسم ہے رات کی جب وہ بیتنے لگے، اور قسم ہے صبح صادق کی۔ سبحان اللہ۔ اور صبح صادق کو صبح صادق کیوں کہا جاتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ہم ہمیشہ کہتے ہیں صبح صادق، صبح ہے تو صبح کہتے ہیں، صادق کیوں؟ اس لیے کہ اس مبارک گھڑی صادق اور امین تشریف لائے۔ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے کہ اس مبارک گھڑی الصادق الامین تشریف لائے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ حل فی ذالک قسم لذی ہجر، کیا یہ قسم عقل والوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ اللہ۔ بھئی وہ کون سی ذات ہے جو روز تمہیں موت سے حیات بخشتی ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم روز موت کے منہ میں جاتے ہیں، روز، ڈیلی۔ یہ نیند جو ہے نا، یہ در حقیقت موت ہی کی ایک قسم ہے۔ آج تک تو کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی کہ جو انسان کو بے ہوشی سے ہوش میں لے آئے۔ واہ۔ بے ہوشی میں لے جانے کی تو بہت ساری دوائیں ہیں، کیا بے ہوشی سے ہوش میں لانے کی کوئی دوا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بندے کا آپریشن ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کو بعد میں باہر لا کر ریکوری روم میں چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ابھی ہوش آ رہا ہے۔ کبھی کوئی بندہ بے ہوش ہو جائے تو پانی وانی ڈالتے ہیں اس کو۔ ہوش میں لانے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ جو رات کو ہم سوتے ہیں، یہ ایک طرح سے موت ہی ہوتی ہے۔ نیند موت ہی کی ایک قسم ہے۔ اس سے آگے کی جو بات ہے وہ بے ہوشی ہے، اس سے آگے پھر موت ہے۔ تو روزانہ بندہ موت کے منہ میں جاتا ہے، روز بندہ اس مزے کو چکھتا ہے اور روز واپس بیدار ہوتا ہے۔ کیوں ہم دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور؟ بعدما اماتنا، کہ موت کے بعد جس نے ہمیں حیات بخشی۔ تو یہ کون ہے جو رات میں سے صبح کو طلوع کرتا ہے؟ اور یہ جو راتیں چھوٹی بڑی ہوتی ہیں، یہ جو چاند کا گھٹنا اور بڑھنا ہے، یہ جو رات کا آخری پہر ہے، یہ جو صبح صادق ہے، تم اس پہ غور نہیں کرتے؟ کیا عقل والوں کے لیے نشانیاں کافی نہیں کہ کون ہے وہ ذات جو یہ نظام چلا رہی ہے؟ اللہ۔ یار اگر سورج نہ نکلے، ایک دن کے لیے نہ نکلے، کیا ہوگا؟ نظام درم برم ہو گیا۔ زمین سینیٹائز کیسے ہوگی؟ فصل کیسے پکے گی؟ اناج کیسے پکے گا؟ خالق کائنات کے نظام پہ بندہ غور کرے نا تو وہ غور کرتا ہی چلا جائے گا۔ یہ روشنی یہی ہے نا، یہ گرمی یہی ہے، حرارت یہی ہے۔ آپ اوپر خلا میں چلے جائیں، وہاں کیا ہے؟ کبھی فضا میں بھی تھوڑا سا اوپر چلے جائیں نا تو بتایا جا رہا ہوتا ہے جہاز میں کہ ابھی 50 ڈگری مائنس میں ہم چل رہے ہیں۔ فضا کی بات کر رہا ہوں میں،
خلا کی بات نہیں کر رہا. پھر فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا. یہ قوم عاد کون تھی؟ بڑے طاقتور لوگ تھے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ارم ذات العماد، وہ قوم ارم جو اونچے ستونوں والی تھی، چونکہ بڑے بڑے قد تھے ان کے، طاقت بہت. انہوں نے جو گھر بنائے ہوئے تھے اس کے لیے جو ستون بناتے تھے وہ بھی ظاہر ہے بہت اونچا ستون. ظاہر ہے ایک آدمی کی ہائٹ زیادہ ہوگی تو ستون بھی اتنا ہی بلند ہوگا. وہاں رہتے تھے میدانی علاقوں میں، اور اس طرح ستون بنا کے پھر اس کے چھت ڈالتے اور اس میں رہتے. مضبوط طاقتور لوگ. اللہ نے ساری نعمتیں انہیں عطا فرمائیں. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا دوسرے شہروں میں کوئی نہیں پیدا کیا گیا. سوچیں، ایسا کوئی شہر نہیں، ایسے لوگ نہیں اور آئے کہ جو اتنے طاقتور ہوں، اتنے مضبوط ہوں. جب یہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا کیں. وہ آپ نے سنا ہوگا ایک واقعہ، شداد کی جنت. کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی قوم سے تھا. اس کو بھی دعوت دی اللہ کے نبی نے. تو اس نے کہا کہ کس بات کی دعوت دیتے ہو؟ تم خالق پر ایمان لاؤ، کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. جنت کیسی ہے بھائی؟ ایسی ایسی جنت ہے، اس میں نہریں ہیں، باغات ہیں. اس نے کہا اچھا چلو ایک جنت ہم بنا دیتے ہیں. اس نے اپنی جنت بنا لی، سونے کی اینٹیں، باغات اور نہریں، سب کچھ. قدم رکھنے سے پہلے ہی موت واقع ہو گئی. اپنی ہی بنائی ہوئی جنت کو میں داخل نہیں ہو سکا. تو فرمایا ان جیسا دوسرے شہروں میں کوئی نہیں پیدا کیا گیا. ایک منفرد لوگ تھے، ہائٹ زیادہ، طاقتور. لیکن جب اللہ کے نبی نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا. اور نہ صرف انکار کیا بلکہ بہت زیادہ اللہ کے نبی کو ستایا، اور کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہوگا، اگر کوئی آئے گا ہمارے پاس عذاب بھی آئے گا تو ہم تو اتنے طاقتور ہیں کہ ہم اسے گرا دیں گے. اور بڑی بڑی باتیں کرنے لگے. اور پھر یہ ہوا کہ جب انہوں نے بات نہیں مانی تو ان پر عذاب آیا. اور عذاب کیا آیا؟ آندھی چلی. جب آندھی چلی تو ان کے جو اونچے اونچے ستون تھے وہ اڑے. اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے زمین پہ لیٹ گئے. تھوڑی دیر کی ہوا ہے، آندھی ہے، یہ گزر جائے گی. لیکن وہ آندھی جو ہے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی. 7 راتیں 8 دن مسلسل چلی. اور وہ سارے اڑ کے ایسے اوپر گئے اور نیچے آ کے گرے اور ہلاک ہوتے گئے. اور آخر میں کھوکھلے جیسے شہتیر ہوتے ہیں نا، کھجور کے شہتیر کھوکھلے، بعد میں ان کی لاشیں یوں پڑی، عبرت کا نشان بن گئے. یہ یمن میں رہتے تھے. آج بھی وہاں جائیں گے تو آپ کو بعض لوگ بتاتے ہیں وہاں پہ شداد کی جو جنت اور اس طرح کی نشانیاں وہ بتا رہے ہوتے ہیں. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ یمن کے لوگ تھے. عمان جائیں آپ تو وہاں پر آپ کو یہ ساری نشانیاں ملتی ہیں. اور دوسری قوم اسی کے ساتھ ایک اور قوم تھی، اور ان کا نام کیا تھا؟ وہ سمود تھے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور وہ قوم سمود جو وادی میں چٹانیں تراشتی تھیں. اچھا وہ کیا کرتے تھے؟ انہیں بھی پتا تھا کہ بھائی قوم عاد کا انجام کیا ہوا. اس کے کافی وقت کے بعد قوم سمود، قوم عاد میں جو نبی تشریف لائے ان کا نام تھا حضرت ہود علیہ السلام. کیا نام تھا؟ حضرت ہود علیہ السلام. اور قوم سمود میں جو نبی تشریف لائے ان کا نام تھا حضرت صالح علیہ السلام. آج بھی اگر مدینہ منورہ آپ جائیں تو وہاں پہ مدائن صالح کے نام سے وہ شہر آج بھی کھنڈرات موجود ہے. وہ پہاڑوں میں رہتے تھے. انہوں نے کہا وہ عاد والے تو اس لیے ہوا میں اڑ گئے کہ وہ میدانی علاقوں میں رہتے تھے، ہم پہاڑوں میں رہیں گے. انہوں نے پہاڑوں کو کاٹا، تراشا، چھیلا خوبصورتی کے ساتھ. اور اتنے طاقتور لوگ تھے کہ بڑی بڑی چٹانوں کو اپنے اوزاروں سے آرام سے چھیل لیتے تھے. یہ عاد اور سمود وہ تھے کہ ہمارے بچے تو بلی کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ شیروں کے ساتھ، ہاتھیوں کے ساتھ کھیلتے تھے. اتنے طاقتور لوگ تھے. دیکھیں نا، آج بھی کہتے ہیں نا ڈائناسور اور فلاں فلاں بڑے بڑے جانوروں کے آثار ملتے ہیں.
تو یہ قومیں بھی اسی طرح تھی، طاقتور لوگ تھے. اور قوم سمود تو پہاڑوں میں رہتی تھی. انہوں نے کہا بھائی وہ ہوا میں اڑ گئے، ہم تھوڑی اڑ سکتے، ہم تو اتنی مضبوط چٹانوں میں رہتے ہیں، یہ پہاڑ تھوڑی اڑے گا. اور صالح علیہ السلام نے جب انہیں دعوت دی، انہوں نے انکار کیا. ہم نے سورہ شمس کی تفسیر میں یہ پوری بات سنی تھی کہ جو اونٹنی تھی اور اس کو جب انہوں نے قتل کیا تو ان پہ عذاب آیا. اور عذاب کیا آیا؟ ایک ایسی چیخ اور ایسی چنگھاڑ تھی، زوردار آواز، ساؤنڈ، کہ وہ اپنے گھروں میں ہی اس سے ہلاک ہو گئے سارے. اب بتائیے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ ہوا ہمیں نہیں اڑائے گی، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو بندہ چاہے کہیں پر بھی ہو پھر وہ بچ نہیں سکتا. تو یہاں قوم عاد اور سمود، اور اس کے بعد فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور وہ فرعون جو میخوں والا تھا. اب تیسری سپر پاور اس دور کی. پہلی کی بات ہوئی عاد کی، دوسری اور تیسری فرعون. فرعون کا لشکر کوئی کم تھا. آج بھی آپ احرام مصر دیکھیں، پہاڑوں کے بارے میں وَالْجِبَالَ أَوْتَادَ، کہ پہاڑوں کو کیسے جیسے میخیں ہوں زمین پہ گاڑا گیا ہو، کیلے ہوں مضبوط. اور احرام مصر کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وہی نقشہ نظر آتا ہے جیسے پہاڑ رکھے ہوئے ہوں، ویسا ہی ہے. ان کے وہ احرام مصر دیکھیں تو اسی میں مشابہت ہوتی ہے، نہیں ہوتی پہاڑوں کی طرح. مضبوط، طاقتور لوگ، طاقتور فوج، سب کچھ ہونے کے باوجود اتنا سب کچھ جب رب نے دیا تو انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی. اللہ اللہ، کیا کیا انہوں نے؟ سرکشی. لوگوں کو ستاتے تھے، اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتے تھے، ظلم کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سرکشی کرتے تھے. غلطی کی معافی ہے، یاد رکھیے گا، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اور غلطی کی معافی بھی ہے، لیکن سرکشی کی معافی نہیں. ہم اکثر ایک جملہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ خود سر ہے، نہیں سنتا. تو جو قرآن کی نہ سنے، جو حدیث کی نہ سنے، جو اللہ کی بات نہ سنے، اللہ کے نبی کی بات نہ سنے، اور اقتدار، طاقت، پاور جس مالک نے عطا کی اسی کی مخلوق پہ ظلم کرے، تو فرمایا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، اور وہاں بڑا فساد کیا. سرکشی بھی کی اور دوسرا کام کیا کیا؟ جو آیا مار پیٹ دیا، ہر ایک کو اپنا غلام بنایا، حتیٰ کہ فرعون نے تو خدائی دعویٰ کر دیا تھا. پھر فرمایا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، اسی لیے آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. کیا برسایا؟ عذاب کا کوڑا برسایا. تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، چھوڑتا نہیں ہے. پھر وہ جو سرکشی پہ اتر آئے، جو اس کی مخلوق کو تنگ کرے. آج دیکھیں آج کی سپر پاور. اب تو میں وہ پڑھ رہا تھا کہ وہ اب خلا میں ڈوم بنانے کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ سارے ایٹمی ہتھیار رکھیں گے اور دنیا کو کنٹرول کریں گے. اچھا جی، تم سے پہلے بھی بہت سارے آئے، بڑے بڑے فرعون آئے، دعوے کیے انہوں نے، ان کا انجام بھی بیان ہوا. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اب تو اجتماعی عذاب نہیں آتا اس امت پر. یہ تو میرے حضور کی برکت ہے نا کہ اجتماعی عذاب نہیں آتا. یہ بات کفار مکہ نے کی تھی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے، ہم پہ عذاب آئے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں انہیں کیسے عذاب دوں کہ آپ ان میں موجود ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے عذاب دوں؟ اجتماعی عذاب تو نہیں آتا، لیکن یہ جو آج کے بڑے بڑے فرعون ہیں ان کی پکڑ ہوتی ہے، یہ خود اپنی موت مر جاتے ہیں. آپ ابھی تھوڑا پیچھے چلے جائیں، کیا چنگیز خان نہیں تھا؟ کتنا بڑا تھا. آج اگر کبھی آپ کو منگولیا جانے کا اتفاق ہو تو آپ ان کی حالت جا کے دیکھیں، ان کی نسلوں کی، کبھی وہاں وزٹ کر کے دیکھیں. کیا منگول آتے تھے، کیا دبدبہ تھا، کیا وہ، لیکن زمین میں کیا کیا؟ فساد کیا، قتل و غارت گری کی. اللہ نے پھر ان کو عبرت کا نشان بنا دیا. کئی اور
بڑی بڑی سپر پاور آئی چلی گئی، رہے نام اللہ کا بس۔ ان ربک لبالمرصاد، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک آپ کا رب کڑی نگرانی کرتا ہے، ساری چیزیں اس کی نگاہ میں ہیں، کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ وہ تو سیاہ رات میں سیاہ پتھر کے نیچے سیاہ جو کیڑا ہے وہ تو اسے بھی جانتا ہے اور اس کی غذا کا بندوبست کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ آپ نے آیت الکرسی میں پڑھا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ اب یہاں سے دیکھیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو سامنے سے بھی دیکھتا ہے، تمہارے ساری طرف سے، چاروں طرف سے، ولا یعودہ حفظہما، اور اس کی کرسی نے سارا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہاں ایس ایچ او کی کرسی ہو، ہمارے سی ایم صاحب کی کرسی ہو، پی ایم صاحب کی کرسی ہو، یا ٹرمپ صاحب کی کرسی ہو، کتنا احاطہ کر سکتے ہیں وہ؟ خالق کائنات کی کرسی، اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو قدرت ہے، اس نے سب جگہ کا احاطہ کیا، کوئی اس سے اوجھل ہے ہی نہیں۔ اور یہاں فرمایا وہی بات ارشاد فرمائی کہ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب کڑی نگرانی کرتا ہے۔ اب یہ قوموں کا حال، ان کے جو معاملات تھے وہ بیان کرنے کے بعد یہاں رب تعالیٰ نے انسانی نفسیات کو بیان کیا، اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ بات جو اب بیان ہونے لگی ہے، اگر اس کو ہم صحیح سے سمجھ لیں نا تو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اگر قرآن کریم کی ان آیات کو صحیح سے سمجھ لیا جائے تو عاملین کی دکانیں بند ہو جائیں۔ کیا فرمایا آپ سنیے، فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، جب انسان کو اس کا رب نعمت اور عزت دے کر آزماتا ہے، فیقول، تو وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھ پر بڑا کرم کیا۔ جب مال آ رہا ہوتا ہے، عزت مل رہی ہوتی ہے، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ میرے رب نے مجھ پر بڑا کرم کیا۔ اور ہمارا معاشرہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ جس کے پاس مال، دولت، عزت ہے، اسٹیٹس ہے، بڑا کرم ہے۔ آپ اس سے پوچھیں، ارے بڑا اور لکھوائے گا دروازے پہ ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ کبھی اس سے پوچھو کہ یار تجھ پر بڑا کرم ہے، تو نماز بھی پڑھتا ہے 5 ٹائم؟ نہیں۔ غریبوں کو اس کا حق بھی دیتا ہے؟ نہیں۔ تو کرم کیسا ہے؟ کیسا کرم ہے یہ؟ ہم نے مال کو ہی سارا کرم سمجھ لیا، اور ہر جگہ ہم اسی لیے جاتے ہیں کہ بابا جی دعا کریں معاملہ سیدھا ہو جائے۔ یعنی ہمارا ذہن یہ ہے کہ ساری نعمت جو ہے وہ مال ہی ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہوتا تو اللہ کے نبیوں کے پاس تو پھر مال ہی مال ہوتا، پھر تو مال ہی مال ہوتا۔ 2 جہاں کے خزانے پھر حضور پیٹ پر پتھر کیوں باندھتے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ مال ہی سب کچھ ہے، دنیا کا مال ہی سب کچھ ہے۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ مال برا نہیں ہوتا، اللہ مال عطا کرے اس کا شکر ادا کریں۔ بس ایک بات سے اللہ منع فرماتا ہے کہ یہ مال تمہیں متکبر نہ بنائے، یہ مال تمہارے دل میں نہ ہو، اس کی محبت۔ جیسے کشتی ہے نا، کشتی پانی پر ہو تو بڑا ساری چاروں طرف پانی ہے، کوئی بات نہیں، کشتی پانی کے اوپر ہو، اچھی بات ہے۔ لیکن جس وقت کشتی کے اندر پانی آ گیا، کیا ہوگا؟ تباہی یقینی ہے۔ رب نے فرمایا کہ مال دے کر بھی میں آزماتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ ہمیں غریبی میں بھی آزمایا گیا اور ہمیں مال دے کر بھی آزمایا گیا، لیکن ہم غریبی میں تو پورے اترے، مگر جب مال دے کر آزمایا گیا تو، اور اس امت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔ مال وہ اچھا
جو حلال طریقے سے حاصل ہو۔ حرام کا مال جمع کر کے اوپر لکھوا دو ہذا من فضل ربی استغفر اللہ ربی۔ اب کیسے پتہ چلے میرے دل میں مال کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جتنا تمہیں حاصل کر کے خوشی ہوتی ہے نا، اتنی ہی خوشی اس کی راہ میں تقسیم کر کے ہو، تو پھر سمجھو کہ مال دل میں نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ جتنا تمہیں حاصل کر کے مزہ آتا ہے اس مال کو، اتنا اس کی راہ میں تقسیم کر کے بھی تمہیں مزہ آئے، یہ بات ہے۔ ایک اور بات بھی ہے اس میں، یہ ذہن میں رہے کہ دوسری بات بڑی اہم ہے کہ ایک جگہ تمہیں 10,000 روپے مل رہے ہیں حلال طریقے سے، اور دوسری طرف تمہیں حرام سے 10 لاکھ روپے مل رہے ہیں۔ اب یہاں تم پتہ چلے گا کہ تمہیں مال سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ اگر تم وہ 10 لاکھ کیا وہ 10 کروڑ بھی ہوں، تم اس کو چھوڑ دو اور حلال کے 10,000 لے لو، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تمہارے دل میں مال کی محبت نہیں، تمہارے دل میں رب کا احترام، رب کی الفت زیادہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ زندگی میں یہ ہوتا ہے، ایک نے کہا بھائی 10,000 ہیں حلال طریقے سے، ادھر آؤ گے تو 10 لاکھ ملیں گے، چوائس آپ کی ہے کہ مال کی محبت دل میں رکھنی ہے یا آمنہ کے لال کی محبت دل میں رکھنی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ جب اللہ مال دے کر آزماتا ہے تو وہ کہتا ہے بڑا کرم ہے، بڑا کرم ہے سائیں، بڑ لگیاں نے موجا تے لائی رکھی سونیاں، بس مال ہی مال ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب وہ اسے رزق کی تنگی سے آزماتا ہے، فیقول، تو وہ کہتا ہے ربی اہانن، ہائے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ تو بھائی جس نے مال دیا اس نے مال لے بھی لیا، کبھی وہ مال دے کر آزماتا ہے، کبھی مال لے کر آزماتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ امیری میں بھی اللہ، غریبی میں بھی اللہ، خوشحالی میں بھی اللہ، تنگ دستی میں بھی اللہ، بس اللہ ہی اللہ، ہر حال میں اللہ ہی اللہ، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، سب کی خیر تے سب کا بھلا، اللہ ہی اللہ۔ یہ ہے وہ فقیری کی لائن، اور یہ قرآن بتا رہا ہے ہمیں۔ بھئی مال آیا تو کس نے دیا، اور آزمائش آئی تو کہاں سے آئی؟ جب ہم یہ پڑھتے ہیں وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، ہر خیر اور شر چیک کریں کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا۔ تم نے کبھی قرآن کھول کے پڑھا کہ ہوتا کیا ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے اس کا زندگی میں کبھی مال ختم نہ ہو، کبھی کم نہ ہو، اس کے بھی دو طریقے ہیں۔ دو طریقے ہیں اس کی نسلوں میں، جب تک وہ اس پہ عمل کرتے رہیں گے کبھی مال کم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ دو طریقے کیا ہیں؟ ایک اس کا شکر ادا کرتے رہے، دوسرا اس کی راہ میں تقسیم کرتے رہے۔ ایک شکر کریں گے اور دوسرا شکر کرنے سے بھی بڑھتا ہے اور تقسیم کرنے سے بھی بڑھتا ہے۔ تقسیم کرنے سے ضرب ہوتا ہے، یہ سمپل طریقہ ہے۔ اللہ نے اگلی بات ارشاد فرمائی، وہ سنیے۔ یہ آج بابوں کی دکان بند ہو رہی ہے بھائی، بابوں کی نہیں، سوری، ڈھابوں کی۔ فرمایا فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، وہ اسے رزق کی تنگی سے آزماتا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے میرے رب نے مجھے اہانن ذلیل کر دیا، میری اہانت کر دی، میری انسلٹ ہو گئی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیموں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ اللہ اکبر۔ تم سمجھتے ہو تمہارے رب نے اہانت کی؟ نہیں، جب تمہیں مال دیا گیا تھا تو تم یتیموں کو خاطر میں
نہیں لاتے تھے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. بچا ہوا کھانا تو انسان کتے کو بھی آگے ڈال دیتا ہے, کہیں بھی ڈال دیتا ہے. وہ 2 دیگیں بچ گئی, مدرسے میں دے دو. بھائی نہ بھی دیتے تو 2 گھنٹے میں ویسے ہی خراب ہو جاتی, آپ نے بھیج دی. تکریم کا لفظ ہے, کلا بل لا تکریمون الیتیم, ہرگز نہیں بلکہ تم یتیموں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے. تمہارے پاس مال آیا تو تم بھول گئے. یتیم کو لوگ خیرات دے دیتے ہیں, مال دے دیتے ہیں, عزت نہیں دیتے. یہاں عزت کی بات کی جا رہی, یتیم خانے بنانے کی بات نہیں کی جا رہی, یتیموں کو رسپیکٹ دینے کی بات کی جا رہی ہے. مجھے آپ بتائیں, آپ نے کتنی ایلیٹ کلاس میں کبھی دیکھا ہو کہ کبھی بڑی بڑی تقریبات میں یہ پارٹی وہ, ابھی رمضان آ رہا ہے تو افطار پارٹی, کتنے غریبوں کو بلایا جاتا ہے. لوگ تو یتیم رشتہ داروں کو بلاتے ہی نہیں ہیں. عزت دینا تو بہت دور, اور بلا بھی لیا تو یہ کر لو وہ کر لو, کام پہ لگا دیا اسے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے پاس جب مال آیا تم نے ان کا خیال ہی نہیں کیا. کیونکہ یاد رکھیں, اللہ نے کسی کو تیل کا کنواں دیا ہے اور کسی کو چراغ دیا ہے. اللہ اکبر. بھائی تمہیں مال دیا, تم کہہ رہے بڑا کرم ہے, تو یتیم اس کو کس نے کیا ہے؟ تمہیں آزمایا ہے تو اسے بھی تو آزمائش میں ہے. اور یاد رکھے, یتیم کی آہ جو ہے نا بہت زیادہ لگتی ہے. میرے حضور کا انداز دیکھیے, حضور تشریف لے جا رہے ہیں, جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک یتیم بچہ تھا, ان کا نام تھا بشیر بن عقبہ, صحابی ہیں. والد انتقال کر گئے تو وہ بچہ جو ہے رو رہا ہے کھڑے ہو کر. مدینے کی گلی ہے, حضور تشریف لے جا رہے ہیں, بچہ رو رہا ہے. آپ علیہ السلام کے علم میں تھا کہ یہ بچہ یتیم ہے, دل جوئی کی. فرمایا تم چاہتے نہیں ہو کہ تمہارے والد محمد ہوں اور تمہاری والدہ جو ہے وہ عائشہ ہوں؟ اور فرمائے, ایک شخص کا بچہ گم ہو گیا, کچھ دن گزر گئے, خبر ملی کہ تمہارا بچہ فلاں جگہ کھڑا ہوا ہے, بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. وہ صحابی جلدی جلدی اٹھ کر بھاگنے لگے. میرے حضور نے فرمایا رکو, آرام سے جاؤ, یہ جا کے مت کرنا کہ میرا بیٹا کہہ کے, ہو سکتا ہے وہاں کوئی یتیم بچہ بھی ہو. اللہ اللہ. آج مجھے آپ بتائیں کہ یتیموں کا کتنا استحصال ہوتا ہے. بڑے بڑے سرکاری دفتر میں افسران بیٹھے میں, کوئی غریب آ جائے, یتیم آ جائے, کیسے اس کو دھکے دیے جاتے ہیں, اور بعد میں رمضان آئے گا خیرات کر دیں گے. ابھی رمضان آ رہا ہے, ساری NGOs مینڈک کی طرح باہر نکل آئیں گی, یتیموں کا خیال کر رہے ہیں. کیا خیال کر رہے ہیں؟ راشن کے لیے لائن لگی ہوئی ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی لائن میں لگ کے آئے, دو گے اسے؟ برداشت کرو گے؟ لوگوں کو لائنیں لگوا کر, تماشے بنوا کر ان میں راشن بانٹتے ہو, روڈ پہ دسترخوان لگا کے کھانے کھلا رہے ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے بچے وہاں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں؟ تمہاری فیملی بیٹھ کے کھا سکتی ہے؟ نہیں. تو یتیموں کو اس طرح کھلاؤ گے تم؟ 5-5, 10-10 ہزار کے راشن کے تھیلوں کے لیے پورا دن دھوپ میں کھڑا کرتے ہو روزے میں. یہ 10,000 کا لفافہ بنا کے ان غریبوں کے گھروں میں جا کے کیوں نہیں دے دیتے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم, ہرگز نہیں بلکہ تم یتیموں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے. ہائے ہائے. بہادر شاہ ظفر نے ایک شعر کہا, اور وہ اسی موقع کے لیے کہا, ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. کبھی وہ دے کر آزماتا ہے, کبھی لے کر آزماتا ہے. پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ,
اور نہ تم مسکینوں کو کھانا کھلائے جانے کا شوق دلاتے ہو. ایک تو یتیموں کی تکریم نہیں کرتے، دوسرا نہ خود کھلاتے ہو نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہو. میں نے بڑی بڑی شادیاں دیکھی ایلیٹ کلاس کی، ڈرائیور بیچارہ غریب آدمی دوپہر سے لگا ہوا ہے، بیگم صاحبہ کو 5 گھنٹے پارلر میں لے گیا، اس کو وہاں لے گیا، وہ وہاں سے تیار ہو رہے ہیں، وہ وہاں سے، اور جب ہال میں داخل ہونے کی باری آئی تو اس کو کہا تم باہر ویٹ کرو. وہ بھوکا پیاسا باہر کھڑا ہوا ہے، اندر کباب پک رہے ہیں، خوشبوئیں اڑ رہی ہیں. رات کو سارے نکلے، 12 بجے اس کو لیا اور جا کے چھوڑ دیا. 2 بجے وہ 2:30 بجے گھر پہنچا. کیا کھائے گا جا کے؟ وہ اتنی بڑی بڑی تقریبات کرتے ہو، غریبوں کے لیے تم انتظام نہیں کر سکتے کہ ہر بندے کے لیے ایک شاپر ہو، ایک کٹ بیگ تیار ہو، پارسل کا انتظام ہو، کہ گاڑی روکے جو اتارے اس ڈرائیور کو ایک پارسل دے دو، اس میں کھانا ہو، پانی ہو، چیزیں ہوں تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھا لے، اور اس غریب کی دعائیں تمہیں لگیں. لیکن ہم نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا. کروڑوں روپے شادی بیاہ میں لگا دیں گے، تقریبات میں لگائیں گے، لیکن غریبوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اور دیں گے تو اس برے طریقے سے دیں گے. آخر میں بچ گیا تو دے دو. ہمارے یہاں یہ جو باقی حضرات بیٹھے ہیں، ان کے یہاں بھی ماسی آئے گی، کوئی کام والی آئے گی، کھانا جو بالکل ریشے ریشے ہو جائے گا وہ فریج سے نکال کے اس کو دیں گے. فریش کھانا نہیں دیتے، سڑا دیں گے، اس کے بعد دیں گے. باقی سب کو دے دیں گے، کبھی کسی اپنے ملازم کے ہاتھ پہ کچھ نہیں رکھیں گے. وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ تم مسکینوں کو کھانا کھلائے جانے کا شوق دلاتے ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور ترکے کا مال سارے کا سارا ہڑپ کر جاتے ہو. تم پر آزمائش جو آئی ہے، تم غور کرو، ان میں سے کوئی کام تو تم نے نہیں کیا. ہمارے یہاں تو 99% لوگ جو ہے نا وراثت کو تقسیم نہیں کرتے. اگر کوئی بولے تو کہ ابھی تو والد کا کفن میلا نہیں ہوا، تمہیں تقسیم کرنے کی بات آ گئی، اور آخری وقت میں پھر لڑ جھگڑ کے وہ تقسیم ہو رہا ہوتا ہے. کبھی فیملی کورٹ میں جا کے دیکھیں کتنے کیسز ہیں. اور خاص طور پہ مال اگر ہے کسی یتیم کا، غریب کا، کھا جاؤ. حصہ کون دیتا ہے؟ خالق کے کائنات کیسے بیان فرما رہا ہے اور کس طرح سمجھایا جائے تمہیں. اسلوب تو دیکھیے قرآن کا کیا خوبصورت انداز ہے سمجھانے، ایک ایک بات سمجھائی جا رہی ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے محبت کرتے ہو، بہت زیادہ محبت. اب یہ باتیں خالق کے کائنات نے ارشاد فرمائیں. پھر فرمایا کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، یقیناً جب زمین کوٹ کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آپ کا رب جلوہ فرمائے گا اور فرشتے صف بصف کھڑے ہوں گے. خالق کائنات اپنی شان کے مطابق جلوہ فرمائے گا، فرشتے صف بصف کھڑے ہوں گے. اب میدان حشر کی بات ہو رہی ہے. وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور دوزخ بھی سامنے لائی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان یاد کرے گا مگر اب یاد سے کیا حاصل. یعنی جب قیامت کا دن آئے گا، ہر چیز وہ دیکھ رہا ہوگا، اس دن یاد کرے گا کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، مگر اب یاد کرنے سے کیا حاصل. پھر فرمایا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے پہلے کچھ کیا ہوتا. جہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے، اس زندگی کے لیے میں نے کچھ کیا ہوتا. اللہ اکبر اللہ. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، یقیناً اس دن اس کے عذاب جیسا کوئی عذاب ہو نہیں سکتا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کے شکنجے کی طرح کوئی شکنجہ کس نہیں سکتا. یعنی جیسے وہ باندھے گا اس کی جو پکڑ ہے ویسی کوئی اور پکڑ نہیں کر سکتا. اب یہاں بات بتا کر اب آخری بات، اور یہاں ہم اپنی گفتگو کو بھی مکمل کریں گے. میں نے کچھ آیتوں کو ذرا اسپیڈلی پڑھا تاکہ وقت کم ہے. اب جو مضمون جو حاصل ہے وہ بھی سنیے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کیا نعمت عطا فرمائے گا. یہ صدا ہوگی یا ایتھا النفس المطمئنہ،
اے مطمئن روح، اے اطمینان والی روح، سبحان اللہ، یہ صدا دی جائے گی نیکوکار کو۔ کیا انداز ہے، یا ایتھا النفس اے اطمینان والی روح۔ اب دیکھیں اطمینان والی روح کس کو پکارا جائے گا؟ علماء نے، مفسرین نے بہت ساری اس پر بات کی، کلام کیا۔ میں جو سمجھ پایا ہوں نا اس آیت مبارکہ کو، وہ یہ ہے کہ جو دنیا میں اطمینان میں آ گیا، جو دنیا میں راضی ہو گیا، اس نے محنت کی، جو نتیجہ آیا اس پہ راضی ہو گیا، تو وہ اطمینان والا ہے۔ جو یہاں اطمینان میں آ گیا اسی کو پکارا جائے گا۔ اگر یہاں اطمینان میں بندہ نہیں ہے، راضی ہی نہیں ہے، وہ جو بات میں نے کبھی عرض کی تھی کہ کسی نے پوچھا کہ اللہ بندے سے کب راضی ہوتا ہے، تو بابا جی نے کہا وہ تو راضی ہے جب بندہ اس رب سے راضی ہو جائے۔ رب بندے سے کب راضی ہوتا ہے؟ جب بندہ رب سے راضی ہوتا ہے۔ پہلے بندہ راضی ہو جائے، وہ تو راضی ہے، ہم راضی نہیں ہوتے، ہمارے گلے شکوے ختم نہیں ہوتے، ہماری ڈیمانڈز ختم نہیں ہوتی، تو کیا خوبصورت پکار ہوگی۔ اللہ والوں کو کس طرح پکارا جائے گا؟ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور یہ پکار 2 دفعہ ہوگی، سبحان اللہ، ایک موت کے وقت اور ایک قیامت کے دن۔ جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت بھی فرشتوں کی پوری جماعت آتی ہے استقبال کے لیے، اور اتنے فرشتے ہوتے ہیں جہاں تک اس کی نگاہ جائے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ اور کیسے پکارتے ہیں، ویلکم کیسے کرتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح آجا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف آ، خوشی خوشی لوٹ چل، یوں کہ وہ بھی تجھ سے راضی۔ راضیۃ، اس میں دیکھیں پہلے راضیۃ ہے، تم اس سے راضی، تو اس سے راضی، اور وہ تجھ سے راضی۔ تو اگر ہم راضی ہو جائیں کام بن جائے گا سائیں، راضی ہو جائیں، گلے شکوے سارے معاملات چھوڑ دیں، دل کو صاف کریں، راضی ہو جائیں، رب سے راضی ہو جائیں، وہ بھی راضی ہو جائے گا۔ راضیۃ مرضیہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف خوشی خوشی لوٹ چل، یوں کہ وہ بھی تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، یقینی طور پر میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ خلاصہ یہ کہ 2 کام اگر کوئی اس دنیا میں کر لے نا، صرف 2 کام، ایک اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ سے راضی، اس کی مخلوق سے راضی، اس کے بندوں سے راضی ہو جائے، اور دوسرا اس کے نیک بندوں کی صحبت میں آ جائے۔ فادخلی، دیکھیں کیا ہوا، ارشاد کیا ہوا، فادخلی فی عبادی، یقینی طور پر میرے بندوں میں، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا۔ میرے بندے جنہیں رب میرا بندہ کہہ رہا ہے، اگر دنیا میں نیکوکاروں کی صحبت میں بندہ چلا جائے اور رب سے راضی ہو جائے تو یہ انعام اسے یقینی طور پہ انشاءاللہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید پر ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ آپ سب سے، مجھ سے، ہم سب سے راضی ہو، ہم اپنے رب سے راضی ہوں۔